علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اور جنت کی کنجی نماز ہے۔ اگر اتنے بڑے حاکم نماز کے ساتھ ساتھ یہ تمام کام بھی سر انجام دیتے ہیں تو آج کے دور کے لیے کوئی اس طرح کا عذر قابل قبول نہیں ہے کہ اس عذر کی وجہ سے نماز کو چھوڑا جائے، اس عذر کی وجہ سے نماز کو چھوڑا جائے اور ایسے فتنے سامنے آئے کہ اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لہٰذا نماز چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم جہاد کے کام سے منسلک ہیں لہٰذا نماز تھوڑی دیر سے پڑھ لیں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، گھر میں پڑھ لیں گے، یا کوئی بھی قوم کی خدمت میں، سیاست میں اس میں مشغول رہ کر یہ کہیں کہ ہم بعد میں نماز پڑھ لیں گے، بعد میں اپنی جماعت کروا لیں گے، مسجد میں ہونے والی جماعت کو چھوڑ کر اس کو ترک کر کے بعد میں اپنی جماعت پڑھنے کا سوچے یا گھر میں پڑھنے کا سوچے اور اسی طرح نماز کو قضا کر دے۔ جس کی بنیاد نماز ہو، اسلام کی بنیاد نماز ہے، اسلام کا سب سے مضبوط ستون نماز ہے، یہ وہ عبادت ہے جس کا قرآن مجید کے اندر 62 سے زائد مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو قائم کرو۔ اگر قرآن مجید میں کوئی بھی حکم ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاری فرمائے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے تو وہ ہر پوری امت کے اوپر اس کو فرض ہو جاتی ہے اس کو ادا کرنا۔ پوری امت کے اندر اگر ایک مرتبہ بھی قرآن مجید میں کسی چیز کے کرنے کا حکم آئے تو پورے قوم، پورے مسلمانوں کے اوپر فرض ہو جاتی ہے، لیکن نماز کا 62 سے زائد مرتبہ حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مت سوچے کہ یہ روزانہ پڑھنے والی روٹین کی چیز ہے، بعد میں ادا کر لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، گھر میں پڑھ لیں گے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ذکر اس لیے فرمایا کہ اس کی اہمیت بتائی ہے کہ نماز روٹین کی چیز نہیں، نماز تمہارے اوپر فرض کر دی گئی ہے۔ آج دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نماز چھوڑ دی جماعت کی، گھر میں چائے پی رہے ہیں نماز چھوڑ دی جماعت کی، کاروبار میں لگے ہوئے جماعت چھوڑ دی نماز کی، دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں لگے جماعت چھوڑ دی نماز کی۔ جب نماز کی کو روزانہ کی روٹین والی چیز سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر کوئی بھی کام آپ کا درست نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم چیز نماز ہے۔ اگر نماز کو روٹین کی چیز ہے تو پھر کاروبار بھی تو روٹین کا چیز ہے، تجارت بھی تو روٹین کی چیز ہے۔ دفتر کبھی آپ اپنے ٹائم سے لیٹ گئے آپ کو باتیں سننی پڑے گی، آپ کو اگر کوئی دکان کا ملازم ہے تو اس کو باتیں سننی پڑیں گی کہ آپ لیٹ کیوں آئے، دکان لیٹ کیوں کھولی ہے، لیکن واحد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت ہے، وہاں پر اپنی مرضی چلاتے۔ سب سے بڑا حاکم جس نے تمام نعمتیں اور اپنے آپ کو کافروں کے ساتھ قیاس کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ کافروں کو دیکھو وہ کون سی نماز پڑھتے، وہ تو کامیاب ہے، انہوں نے اپنے جہاز تیار کر لیے، انہوں نے ٹیکنالوجی تیار کر لی، انہوں نے فلاں چاند تک پہنچ گئے، آسمانوں تک پہنچ گئے، وہ کون سی نماز پڑھتے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے الگ قانون رکھا ہے، کفار کے لیے الگ قانون بنایا ہے۔ اپنے آپ کو کفار کے ساتھ قیاس نہ کرو۔ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو، آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کا نبی آخری نبی ہے، آپ کا نبی قیامت تک کے لیے نبی ہے، آپ پر آنے والے قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ اپنے آپ کو اتنا معمولی بنا کر کفار کے ساتھ قیاس کر لیتے، وہ تو کامیاب ہے، ہم نہ پڑھ لیں تو کون سے ناکام ہو جائیں گے۔ کفار کے ساتھ اپنے آپ کو قیاس نہ کرو کہ انہوں نے ٹیکنالوجی بنا لی، نماز کون سی پڑھتے، جہاز بنا لیے، نماز کون سی پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور مسلمانوں کے درمیان الگ الگ قانون رکھا ہے۔ کیا کفار کے لیے بتایا کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے؟ جنت میں آپ کے لیے بہت ساری نعمتیں، جن نعمتوں کا نہ تمہارے کانوں نے سنا ہے، نہ تمہاری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہے، نہ تمہارے دل میں کبھی خیال آئے، ایسی نعمتیں ہم نے تیار کر کے رکھی۔ کیا کفار کے لیے ایسے بتایا کبھی اللہ تعالیٰ نے؟ یہ مومن بندے کے لیے بتایا کہ ہم نے ایسی نعمتیں آپ کے لیے جنت میں تیار کر کے رکھی ہے کہ نہ آپ کے کانوں نے کبھی سنا ہوگا، نہ کبھی آپ نے کسی کی زبان سے سنا ہوگا، نہ دل میں کبھی آپ کا اس نعمت کے بارے میں خیال آیا ہوگا۔ ایسی نعمتیں ہم نے جنت میں تیار کر کے رکھی ہیں۔ یہ تو مومن بندے کے لیے۔ پھر اپنے آپ کو کفار کے ساتھ قیاس کیوں کرتے ہو؟ یہ لوگ کہتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ کفار نماز نہیں پڑھتے، تو وہ تو بہت بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ اپنے آپ کو کفار کے ساتھ قیاس نہ کرو، اپنے آپ کو مومن بندے کے ساتھ قیاس کرو کہ میں مسلمان ہوں، مجھ پر نماز فرض کر دی گئی ہے۔ ایک مرتبہ نہیں، قرآن مجید نے 62 سے زائد مرتبہ مجھ پر حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، اہمیت بتانے کے لیے۔
آج ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر شکوے کرتے ہیں اور پھر ناشکری کے الفاظ ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں، کام صحیح نہیں چل رہا ہے، پریشانیاں ہیں، ایک کام پورا کرو دوسرا کام کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ پریشانیوں کا آنا جانا یہ ہماری عبادات میں کمی کی وجہ سے۔ اگر ہم اپنی عبادات کو، اللہ کے احکامات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرتے تو کبھی بھی ہمارے اوپر اس طرح کی پریشانیاں نہ آتی۔ ہماری پریشانیوں کا سبب ہمارے اعمال ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ اسباب پیدا ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی، مشکلات آتی، تکلیفیں آتی ہیں۔ آج ہماری نماز کو دیکھ، ہماری نماز بعض لوگوں کو میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ نماز کس طرح ادا کرتے ہیں۔ فرض جماعت کے لیے 3 منٹ یا 2 منٹ ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتی 4 سنتوں کو اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ الحمدللہ بھی پڑھتے ہیں، رکوع کس طرح کرتے ہیں، نہ ان کے رکوع کا پتہ ہوتا نہ قیام کا پتہ ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ میں نے جمعے کے بیان کے اندر بتایا کہ قرآن سیکھنا ہے، نماز کا طریقہ سیکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص آئے مسجد میں، نماز پڑھی، نکلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ ادا کریں۔ پھر اس شخص نے نماز پڑھی، پھر چلے گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر فرمایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، پھر ادا کریں۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے نماز پڑھوائی۔ مطلب کیا ہے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا جس طرح ہم پڑھتے؟ ہم نے دیکھا کہ جس طرح بڑوں نے پڑھا ہے اسی طرح ہم نے پڑھنا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع کس طرح تھا، سجدہ کس طرح تھا، قیام کس طرح تھا۔ ہم نے کبھی بھی علماء سے نہیں، بس صرف جس طرح ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے اسی انداز میں ہم نے آبا و اجداد کو دیکھا دیکھی نماز پڑھی ہے۔ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے۔ نہ رکوع کا پتہ ہوتا ہے، نہ قیام کا پتہ ہوتا ہے۔ میں اپنی حجت پوری کر رہا ہوں، میں فی سبیل اللہ، کسی سے کوئی فیس نہیں، میں آپ کی مسجد کا امام ہوں، میرے